چاہیں تو ان کی قبر بھی آج آپ کو مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور قوم سے پوچھا، بنی اسرائیل سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو قوم نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ایک بڑھیا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہے، جس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت اور ان کی قبر کہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس بڑھیا کے پاس کہ جاؤ، جا کر اس بڑھیا کو لے کر آؤ اور اس کو بتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش ہے۔ اس بڑھیا کے پاس پیغام پہنچا تو وہ بڑھیا بڑی سیانی تھی، بڑی ہوشیار، بڑی عقل مند، بڑی دانا تھی۔ اس نے کہا موسیٰ سے کہو کہ میں قبر تو تمہیں بتلاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے جی؟ میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ میں اس شرط پر یوسف علیہ السلام کی قبر بتلاؤں گی کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ میسر ہو، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ میسر ہونا چاہیے۔ بس وعدہ کریں کہ مجھے اپنے ساتھ جنت لے کے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے اور یہ سوال بڑا بھاری پڑا ان پر، یہ جواب ان کو بڑا بھاری گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے کریم، جنت تو نے تو نہیں دینی، جنت تو میں نے دینی ہے، جنت کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وعدہ کر لے، شرط پوری کر لے، میں اس کو تیرا ساتھ میسر عطا فرما دوں گا۔ بڑھیا کے بعد پیغام پہنچا، بڑھیا تو دوڑتی ہوئی اور خوشی خوشی دوڑتی ہوئی چلی آئی اور اس نے آ کر بتلایا کہ فلاں نہر کے پاس چلو۔ فلاں نہر کے پاس لوگ گئے جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکالنا شروع کرو۔ پانی نکالنا شروع کیا، زمین ظاہر ہو گئی۔ کہا کہ اس زمین کو کھودنا شروع کرو۔ زمین کو کھودا تو اندر سے قبر ظاہر ہو گئی اور کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تربت ہے اور یہ ان کی قبر ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں بھی آباد اور شاد تھیں۔ ان لوگوں نے جب زندگی اپنی گزاری، جب تک زندہ رہے، حیات رہے، تو یہ تابندہ رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو چونکہ انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، دین اسلام کی خاطر مشقتیں اور مجاہدے برداشت کیے تھے، تو ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کی قبریں بھی آج تک زندہ ہیں اور تابندہ ہیں۔ جبکہ جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو قتل کیا، اللہ کے ولیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ان کے قبروں کے نشانات تک موجود نہیں ہیں۔ وہ چنگیز خان کہ جس نے بیک وقت 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، وہ چنگیز خان، وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ وہ 3 دن تک اپنی سواریوں سے نیچے نہیں اترتے تھے۔ جب بھی انہیں پیاس لگتی تو گھوڑے اور اونٹ کے پیٹھ پر اپنا خنجر مارتے، کٹورے ان کے ہاتھ میں ہوتے، اس سے وہ خون بھرتے اور وہ خون پی جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی مشروبات ہوتی تھیں۔ لیکن آج اس چنگیز خان کی قبر کہاں پر ہے کسی کو معلوم نہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ چنگیز خان کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے دوستوں کو وصیت کی کہ فلاں درخت کے نیچے میری قبر بنا دی جائے۔ اور ایک درخت کے نیچے اسے دفنایا گیا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ بارش کا سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ اب وہ درخت دوسرے درختوں کے ساتھ مل گیا۔ اب کسی کو کوئی نہیں پتا کہ چنگیز خان کی قبر کون سے درخت کے نیچے ہے۔ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ عراق کے شہر بابل کے کھنڈرات میں اس کی قبر ہے، لیکن جس قبرستان کے اندر اس کی قبر ہے تو وہاں پر کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں، یقینی طور پر معلوم نہیں کہ سکندر اعظم کی قبر کون سی ہے۔ جب بھی وہاں پر ٹورسٹ کو جاتے ہیں تو وہاں کا گائیڈ ان کو بتلاتا ہے کہ فلاں قبرستان میں اور ان قبروں میں سے کوئی نہ کوئی قبر سکندر اعظم کی ہے۔ قطعی طور پر اس سے بھی نہیں بتا کہ سکندر اعظم کی قبر کون سی ہے۔ تو اس لیے اللہ والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تابندہ رہتے ہیں، اور ان کی قبریں بھی زندہ و تابندہ رہتی ہیں۔ جبکہ اللہ کے ولیوں کے جو دشمن ہیں، اللہ کے ولیوں کو جن لوگوں نے تذیت اور تکلیف پہنچائی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت کی رسوائی ان کی 100% یقینی ہے۔